वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने। आप मरकज़ी और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी रहनुमा नून लीग के सिद्दीक अल फारूक साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सिद्दीक साहब। गुफ्तगू आगाज़ में अमीर मुकाम साहब आपसे करना चाहूँगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो इस्तीफ़े आप लोगों ने कल चौधरी शुजात साहब को जमा कराए थे, क्या वो आपने ज़ाती मफाद में जमा कराए थे या वाकई में वो अवामी मसाइल पर जो है आप लोगों ने अपने इस्तीफ़े जमा कराए थे? मुझे पता है आप हमेशा सच्ची गुफ्तगू करते हैं, अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ भी बोलने में आप जो है नहीं सोचते, तो ये सच का जो है साथ देते हुए ज़रा बताएं कि क्यों जमा कराए थे इस्तीफ़े कल? पहले बात हुई है कि मैंने तो अपना इस्तीफ़ा, आपको पता होगा या नहीं होगा, बहुत जी पहले जमा करवा दिया था जी, ओथ लेने के 2 दिन बाद, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेजी है। और वो मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, मगर जो मेरे सरहद की पार्टी थी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें नहीं जाना है और नहीं चलना है, तो मैंने उनके एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास की और मैंने उसकी पासदारी करते हुए रिज़ाइन दे दी। अभी बात जो आ गई 5-6 महीने हम हुकूमत का हिस्सा रहे और दरमियान में जिस मकसद के लिए हम गए थे, सबसे बड़ी बात यह है कि हम गए क्यों। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर हम 3-3.5 साल अपोजिशन में रहे तो फिर क्यों गए। तो वही हमारी लीडरशिप का और बकाया सूबों का एक ख्याल था कि इसके हमारी जाने से जमहूरियत में एक इस्तेहकाम पैदा होगी। जो हालात हैं मुल्क के, और उसमें एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की, और इससे जो मुल्क की इश्यूज़ है आवाम के, उसके हल करने में मदद मिल जाएगी। मेन चीज़ ये थी, और हुकूमत उस पर फोकस करेगी और हम आवाम को कुछ रिलीफ देंगे। मेन एजेंडा ये था। और हर एक सियासी जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनका ये ख्याल होता है कि अगर हम आवाम में जाते तो आवाम के लिए कुछ करके जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम हो गया। जो कल की बात पर मैं शार्ट कटाता हूँ, तो कल जो हमारी मीटिंग थी चौधरी साहब की घर में, तो इसमें हमारे अहम सारे साथी मौजूद थे जो पार्लियामेंट का हिस्सा है और हमारे MNAs थे। तो इनमें सबका ये ख्याल था कि जिस मकसद के लिए हम गए वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। न हमने कुछ गवर्नेंस में बेहतरी लाई, न कुछ हमने अवाम के लिए किया, न पीपल पार्टी ने जो हमारे साथ कमिटमेंट किए थे वो भी हमारे साथ में। अगर बलूचिस्तान से शुरू करो, वही हमारा एक ही मेंबर था यार मोहम्मद रेन, उसका जो हशर किया गया चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने, और जो रोज़ाना FIR होते। सिंध वाले अपना रो रहे थे कि हम तो हुकूमत में शामिल भी हुए, वजारतें भी मिल गए, मगर पीपल पार्टी वाले कुछ इख्तियार दे ही नहीं रहे, हमारा कोई हैसियत है ही नहीं। मेरा तो फरियाद करना आदत नहीं है, मगर फिर भी ANP की तो अपनी जगह, पीपल पार्टी की वजह से हमें वही जिन मुश्किलात का सामना है, वो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री है या पेट्रोलियम है या दूसरे जो फेडरल डिपार्टमेंट में है, और तीसरी या हम कुछ डिलीवर भी नहीं कर पा रहा है, और रोज बरोज हालात बद से बेहतर हो जा रहा है, और आवाम के जो मसाले वो भी हल नहीं हो रहे। फैसला किया था कि हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, तो उस वक्त मैं आपकी जाती राय चाह रहा हूँ कि आपको वाकई ये लगता था कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा बनकर अवाम के मसाइल को दूर करेंगे? नहीं, वो उस टाइम मेरा तो ज़ाती राय उस टाइम भी खिलाफ थी, मैंने आपको कह दिया, और मेरे पूरे सूबे के खिलाफ थी कि हमें नहीं बनना चाहिए। मगर मैं पार्टी का हिस्सा हो और एक सूबे का प्रेसिडेंट हो, और पार्टी ने ऊपर से लीडरशिप ने जो फैसला किया, तो कभी कभी अपने भी कुर्बानी देनी पड़ती है। वजारत मेरी अपनी मर्जी की थी तो मैंने छोड़ दी, और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की हो तो और बात है, मगर एज ए होल हमारी पार्टी का ये ख्याल था कि अगर हम अंदर जाए तो कुछ बेहतरी लाएंगे अवामी मसाइल में। मगर ये मैं आपको कल की बात कह रहा हूँ कि हमने ये इस्तीफ़े दूसरों ने क्यों दिए, उसकी रीज़न ये बनी कि हम वही काम जो हुकूमत कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोड शेडिंग की मिसाल ली जाए कि अगर हुकूमत चाहे तो एक ही रात में ख़त्म कर सकते हैं, बात तो अभी क्लियर कट हो गई। वो बात ख़त्म हो गई कि 1 मेगावाट बिजली पैदा की नहीं पैदा की, वो तो पता ही लग गया कि इतने सिस्टम में बिजली इतनी मौजूद है, हम चला सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट करें PSO को और पैसे दे दे तो रोज़ाना MD PEP को कहता है कि एक मिनट लोड शेडिंग भी नहीं होगी। तो वही जो हुकूमत कर सकते हैं वही भी नहीं हो रहा है, और इसमें हम भी बदनाम हो रहे हैं। तो फिर क्या वजह है, आज ऐसा क्या हुआ मुलाकात में ज़रदारी साहब के साथ? तो इसकी ये मेरी बात कंप्लीट करने दें।
تو یہ ان سب کی کنسنسس اس بات پر تھی کہ ہمیں پھر حصہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ریزائن دینا چاہیے, جس میں ہماری لیڈرشپ بھی شامل تھی. اور ہماری لیڈرشپ نے بھی کہا کہ آپ کے جو جذبات ہیں ہم اس کا قدر کرتے, اس کا احترام کرتے, اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہے اور واقعی عوام کے مسائل اس طرح حل نہیں ہو رہے تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں ریزائن کر لینا چاہیے. اور اس میں یہ بات ہو گئی کہ چودھری صاحب نے کہ میں آگے بات کروں گا کہ اگر کوئی بہتری لا سکتے یا کوئی اس طرح ہو سکتے, مگر اچانک میں نے تو آج ٹی وی پر دیکھ لیا کہ جب یہ خبر چلی کہ وہ ہم حکومت کا حصہ رہیں گے اور اس کا اگلے الیکشنز میں بھی حکومت کا حصہ رہیں گے, ہمارے تحفظات دور ہوئے, تو یہ بات اس پر میں تب بات کروں گا کیونکہ میں آج بھی ایک پارٹی کا ذمہ دار بندہ ہوں کہ ہم اپنے لیڈرشپ سے پوچھ لیں. یہ ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے, ان کے ساتھ ہماری بات نہیں ہوئی, کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آخر وہی جو ہمارے تحفظات تھے وہ کس حد تک دور ہو گئے. تو اگر آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں امیر مقام صاحب, اگر آپ اتنے ذمہ دار شخص ہیں, یہ خبر تو میرے خیال سے دوپہر کو فلیش کی ہوئی تھی, ابھی تک آپ نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا, ان سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ زرداری صاحب نے کس قسم کی یقین دہانی کرائی ہے, یا جو دوسرے وزراء آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے استعفیٰ کل دیا ہے ان سے بھی آپ نے رابطہ نہیں کیا کہ ایسی کیا چیز ہوئی ہے اس میٹنگ میں؟ نہیں پلیز یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری میٹنگ ہو گئی کل. آپ نے میٹنگ میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, میں آپ کے فورم پر اتنا بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں, مگر ہمارے لیے یہ بنتی تھی کہ جب سے وہ وہی سے نکلتے تو ہمیں بتاتے کہ آؤ آج جاؤ ہماری اتنی بات ہو گئی ہے, اور پھر اس کے بعد کر دیتے جو بھی کرنا تھا. اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا ہے, عوام کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا ہے, اور میڈیا کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے. صدیق الفاروق صاحب, 24 گھنٹے پہلے چند ہم جیسے جو کم عقل لوگ ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ اگر کاف لیگ جو ہے استعفیٰ دے دیتی ہے پھر حکومت سے بھی باہر آ جاتی ہے کیونکہ عوام کے اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور سلوشنز نہیں نکل رہے ان مسائل کے, تو شاید یہ میجورٹی حکومت مائنورٹی حکومت بن جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں. کاف لیگ نے جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے الیکشنز تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. کچھ ہی دیر میں آپ فیصلہ سن لیں گے متحدہ قومی موومنٹ کا, وہ بھی اپنی 25 سیٹوں کے ساتھ واپس آ جائیں گے. تو اتنے برے حالات کے باوجود 3.5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت کی سب سے زیادہ سٹرونگ پوزیشن ہوگی نیشنل اسمبلی میں. ان کے پاس تقریباً 235 کے قریب سیٹس ہو جائیں گی, اور یہ پوزیشن ان کو پہلے 3.5 سال میں نہیں ملی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب, پہلے تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل. لوگوں نے تو ووٹ دے دیے, ان کو سپلٹ مینڈیٹ ہے جو بھی ہے, لیکن کیا یہ فار دی پیپل انہوں نے ثابت کیا ہے, کوئی مسئلہ حل کیا ہے؟ امیر مقام صاحب نے آپ کو بتایا کہ کل ان کی قیادت اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات پر متفق تھے کہ جن مقاصد کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر حکومت بنائی وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے, ناکام ہو گئے ہیں. اب یہ رات کے رات کیا ایسا جادو کی چھڑی تھی جس نے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دی, جس نے کرپشن بھی ختم کر دی, جس نے مہنگائی بھی ختم کر دی, اور عوام کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جلنے شروع ہو گئے, دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئیں کہ چودھری برادران, گجرات سے چودھری خاندان اور نواب شاہ سے زرداری خاندان بیٹھا, اور 2 خاندانوں نے معاملات طے کر کے عوام کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں, ان کی تجوریاں بھر رہی ہیں, عوام کو روزگار نہیں مل رہا. یہاں ان کے جناب علی 5ویں نمبر کے یہ امیر ترین لوگ بن گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 خاندانوں کا مفاد ہے, 2 خاندانوں کی مکا ہے. عوام کا معاملہ اس میں یہ عوامی مسائل نہیں ہے, اور نہ جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے انہیں ان کی پرواہ ہے. انہیں یہ خیال ہے کہ بس ہم ایک مرتبہ آ گئے ہیں تو اتنا لوٹیں. وہ جو بلکہ انہی کی پارٹی کے اپنا جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہی کہا تھا نا ان کے بارے میں, لٹو تے پھٹو. آپ مشاہد حسین صاحب کی وہ لٹو تے پھٹو رہ گئی ہے, لٹو پھٹو اب اکٹھے ہو گئے ہیں سارے گجرات کے چودھری بھی اور زردار جو ہیں اپنا نواب شاہ کے. جی, اوریہ مقبول جان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اوریہ مقبول, ایک سوال جو میں اپنے مہمانوں سے یہاں کر رہا تھا اسی سوال سے میں آپ سے بھی گفتگو شروع کروں گا کہ کل تک تو ہمیں شاید ایسا لگ رہا تھا کہ کاف لیگ بھی جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہو گئی ہے کیونکہ حکومت عوامی مسائل حل نہیں کر رہی, تو شاید وہ لوگ بھی حکومت سے آئندہ کچھ دنوں میں باہر آ جائیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کولیشن کی جو سٹرینتھ ہے پارلیمنٹ میں وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی ابھی جب MQM کا اعلان آ جائے گا کہ وہ بھی حکومت کا حصہ بن گئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے اس حکومت سے, لیکن جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ابھی بھی چاہ رہی ہیں کہ اس حکومت کا حصہ ہم بن جائیں؟
देखिए, दो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं इस मुल्क के अंदर। एक है पॉलिटिशियन और दूसरे है अवाम। अवाम बिल्कुल और तरह सोच रहे हैं और सियासतदान बिल्कुल और तरह सोच रहे हैं। सियासतदान मुकम्मल तौर पर उस लाइन के बिल्कुल अगेंस्ट बॉल करा रहे हैं जिस लाइन पे अवाम जो है वो बल्ला लेके हाथ में खड़ी हुई है, और यही वजह है कि अब इस वक्त दोनों में दूरियां और रिफ्त पैदा हो रही है। और ये किसी भी सोसाइटी के अंदर जहां इस किस्म की सूरत पैदा होती है, एक बड़ा कमाल की बात होती है। आप देखें, खा ईरान को देख लें, खा मिस्र को देख लें, खा वो अभी रिसेंटली ट्यूनिस को देख लें, हमेशा जो रूलिंग एलीट होती है वो अवाम के मुकाबले में अपने आप को मुज्तमे करके, इकट्ठा करके और एक कंसोलिडेटेड पावर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उन्हें इनका अंदाजा नहीं होता कि एक तरफ 18 करोड़ लोग हैं और एक तरफ 1200-1300 या 1500 या 3000 लोग हैं। वो 3000 लोग जो हैं वो 18 करोड़ के सामने नहीं जम सकते। और ये और आगे भी इकट्ठे होने की कोशिश करें और अपने आप को मुज्तमे करें, लेकिन नफरतें सारी की सारी एक तरफ चले जाती हैं और फिर पब्लिक उठती है बगैर किसी लीडर के उठती है। ठीक है, ये बताएं कि क्या, क्योंकि अगले 1-1.5-2 साल में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या इन पार्टीज का जो वोट बैंक है वो इतना स्ट्रांग है और ये इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारे वोटर्स तो हमें वोट देंगे, हम चाहे जो भी कर लें, हम चाहे अवाम के खिलाफ चले जाएं और पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो जाएं और अगले 1.5 साल भी वजारतों के मज़े हम लोग लें और बेशक अवाम के लिए काम नहीं करें, लेकिन फिर भी हम अगले इलेक्शन में चले जाएंगे और हमें वोट मिल जाएंगे? क्या ये इतनी स्ट्रांग है ये पार्टीज? नहीं, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वोट बैंक उस वक्त स्ट्रांग होते हैं जब बीच में मार्शल लॉ आ जाता है। ये बीच में मार्शल लॉ आया था परवेज मुशर्रफ का उस वक्त, और जब बीच में ज़िया-उल हक का मार्शल आया था तो वोट बैंक दोबारा बिल्टअप हो जाता है, वो दोबारा ताज़ा खून भर। लेकिन अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो गए तो ये किसी पार्टी का वोट बैंक आपको नजर नहीं आएगा। वो मार्शल लॉ के अंदर एक मजलूमियत का लिबादा आ जाता है, फिर वो केक कटने लगते हैं सालगिरह के और सालगिरह मनाई जाती है, ये सारी चीजें। और ये चीजों के अंदर फिर लोगों को मजलूमियत की, किसी को कोड़े पड़ रहे होते हैं, कोई जेल में चला जाता है, कोई जलावतन हो जाता है, वो मजलूमियत का वोट बन जाता है। लेकिन अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए तो इनको अंदाजा हो जाएगा कि इनका वोट बैंक कितना खत्म हो चुका है और लोग मुकम्मल तौर पर किसी और तरफ जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और ये मकबूल जान साहब अपना तजिया हमें देने के लिए। करते हैं अमीर मुकाम साहब के, एक डिस्कनेक्ट है अवाम में और सियासी पार्टियों में इस वक्त। अवाम जो है वो परेशानियों में इस वक्त मुब्तला है, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो तो अभी भी हुकूमत का हिस्सा बनने चाह रही हैं, जबकि किसी न किसी वक्त 3.5 साल में उन्होंने कहा है कि हुकूमत तो बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। नहीं शहजाद, आप ठीक कर रहे हैं। मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जो जरदारी साहब का सियासत है वो तो बहुत बिल्कुल कामयाब से कामयाब तरीन पाकिस्तान की तारीख अगर देखे कि उसके 342 की ईवान में 122 मेंबर है और वो सदर भी बना, प्रेसिडेंसी भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी, स्पीकर हाउस भी और चेयरमैन सेनेट भी और तमाम अहम वजारतें भी और चारों सूबों में गवर्नमेंट उसकी, तो उसी हद तक उसकी अपनी लाएअमल बहुत कामयाब रहा हुकूमत कराने के लिए। मगर ये बात में जितनी गवर्नेंस की बात है वो सबकी सामने है। आवाम की तो असल ये है कि अवामी इश्यूज़ कहाँ तक रिजॉल्व होए, और मेरे ख़्याल में ये हमारे रोज़ाना अंदर जाने और बाहर आने से आवाम का एतमाद और उठ रहा है और आवाम देख रहा है कि यार जो हमारे इश्यूज़ है, मैं बिल्कुल ये उसके साथ एग्री करता हूँ कि आवाम देखते हैं कि हमारे जो इश्यूज़ है उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए कितनी कुर्बानी दी जा रहा है, और मैं ऐसी सारी हमसे आवाम का एतमाद उठ रहा है जो कुछ हम कर रहे हैं। एक दिन हम एक स्टेटमेंट देते हैं और उसको अगले रोज़ चेंज करके दूसरा देते हैं। एक दिन कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह फेल है, 100% फ्लाई है, और अगले रोज़ हम कहते हैं सब कुछ ठीक है। तो ये मतलब है कि आवाम की ये, मैं तो कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से अभी एतमाद उठ रहा है कि लीडरान हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। मैं ये भी एहतराम से सदीकुल फारूक साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में, मगर मैं इसका भी कहूँगा कि इतना टाइम हो गया तो उसकी पार्टी ने भी कोई नाम नहीं लिया। अब जब सेनेट की इलेक्शन आ रही है और ये भी देख रहे हैं सारे कि वही तक नहीं जाना चाहिए, तो उसके लोग उसको भी देख रहे हैं। मैं अपनी पार्टी को सबसे पहले शामिल करता हूँ कि हमारे किरदार को भी कोई अच्छी तरह से नहीं देख रहे, मगर उनको भी कोई अच्छी तरह से नहीं देख रहे कि मसाइल तो आज की बहुत पहले से आवाज़ बुलंद कर लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि वाकई मैं तो एक वर्कर बंदा हूँ, दिल की बात करता हूँ कि वाकई जो कुछ हम सारी पार्टियां कर रहे हैं कि आवाम की असल चीज़ें हमने बाद में सेकेंडरी रखी है, और ये रखी है कि हुकूमत किस तरह मजबूत होगा, क्या होगा, और जो इशूज़ है वो रोज़ से रोज़ बढ़ रहा है। जो आपकी पहली बात थी कि
دیکھیے زرداری صاحب کی سیاست تو بڑی زبردست ہے, 125 سیٹیں ان کے پاس ہیں, اتنی بری پرفارمنس, بری گورننس کے باوجود جو ہے پارٹیز ان کو جوائن کر رہی ہیں, ان کی پارلیمنٹ میں پوزیشن سٹرونگ ہو رہی ہے, لیکن ان کی سیاست کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز تو ہوگی جو وہ آپ جیسی پارٹیز کو آفر کرتے ہیں, متحدہ کو آفر کرتے ہیں, کاف لیگ کو آفر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا چام کیا ہے ایسا پھر؟ یہ تو ہے کہ ایک پہلے ابھی ایک پروگرام سے ہم آئے اور وہی بھی یہ گپ شپ لگی کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح تعویذ ضرور ہے جو استعمال کرتے ہیں, جو بھی سامنے جائے باہر گیٹ کے باہر. یہ میں مانتا ہوں زرداری صاحب کا کہ گیٹ کے بعد ایک ہی بات ہوتی ہے اور جب اندر جائے تو بات تبدیل ہو جاتی ہے. وہی گٹس میں بالکل مانتا ہوں زرداری صاحب میں صلاحیت اور گٹس موجود ہے. فار ایگزامپل میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں, شہزاد صاحب تعویذ سے ماننے والے لوگ, شہزاد صاحب میں اپنی بات کرتا ہوں اپنی پارٹی کا کہ ہمیں کیا ملا. نہیں پلیز شہزاد صاحب میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ صلاحیت ہے کہ ہمیں کیا ملا. اس کی حکومت کو تو استحکام ملا, اسٹیبلٹی ملی, گرنے سے بچ گئی. جب والے نکل گئے تو اس کی میجارٹی ختم ہو گئی, اس کو تو سب کچھ مل گیا. مگر ہماری اگر آپ سوچیں کہ ہمارے پارٹی کو, ہماری حکومت کو کیا ملا, تو جواب آپ کو بالکل نل آئے گا کہ ہمیں بلوچستان میں کیا ملا, فرنٹیئر میں کیا ملا, پنجاب میں کیا ملا, سندھ میں کیا ملا. شاید امیر مقام صاحب شاید چودھری برادران کو کچھ مل گیا ہو جو آپ کی نالج میں نہ ہو. صدیق الفاروق صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ نے تحریک چلائی ہوئی ہے, حکومت ہٹاؤ تحریک, کل آپ لوگ جو ہے صدر ہاؤس کے باہر جا کر احتجاج بھی کریں گے, تو اب اس تحریک کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ کوئی پارٹی آپ کی سپورٹ میں ہے نہیں, آپ کے پاس اپوزیشن میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک چلا سکیں پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے خلاف, تو اب کیا رہ جاتا ہے؟ یہ حکومت تو اپنے 5 سال پورے کر لے گی چاہے عوام پستی رہے. دیکھیے شہزاد اقبال صاحب, ہم عوام کی عدالت میں اپنا جو اعمال نامہ ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم اپنا کردار پیش کرنا چاہتے ہیں. محب وطن لیڈرشپ کے لیے بلا شبہ صورتحال بڑی مشکل ہے. ابھی امیر مقام صاحب نے جو ایک بات کی سینٹ الیکشنز کی, تو میں یہ عرض کروں گا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے حکومت کا گرا دینا خواہ مخواہ, یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے آج بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ ملک کو ان مسائل سے نکالیں, کوئی تعاون اگر چاہیے, اگر آپ نیک نیت ہوں, اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں, تو آج بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب مل کر اس وقت جو بحران ہے قوم کو درپیش, اس سے نکل سکتے ہیں. وہ کوئی تنہا پرواز کرنے کے شوقین نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ چودھری برادران اگر واقعی مخلص ہیں, وہ جن مقاصد کا کہتے تھے کہ ہم عوامی مسائل حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ تسلیم کیا, اعلان کیا کہ وہ مسائل حل نہیں ہوئے, تو پھر وہ حکومت سے باہر نکلیں. آج ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں محض حکومتوں کا گرانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنا ہے, اور حکمران ان کا کام ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں. ورنہ جس ڈسکنیکٹ کا ذکر آپ نے کیا, جب عوام جو ہیں وہ دور ہو جائیں, ریاست کمزور ہو جاتی ہے. اور ہم ریاست پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ریاست پاکستان اور اس کے 18 کروڑ عوام کو جس قسم کی بھی تھریٹس ہیں, ہم ان سے نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب امریکی دھمکیاں سامنے آئیں تو اے پی سی کی تجویز پیش کی. شکر ہے کہ انہوں نے اے پی سی بلائی اور یہاں سے ایک میسج گیا, لیکن اب اس پر عمل درآمد بھی تو تھا. اب ایک صورت یہ سامنے ہے کہ مثلا جی آپ فرمائیے. صدیق الفاروق صاحب, لیکن پچھلے 2-2.5 سال جو تھے حکومت کے, جو پہلے 2-2.5 سال, اس میں تو حکومت کے جو پیر مضبوط کیے ہیں وہ تو آپ لوگوں نے ہی کیے نا, فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر کے. آج امیر مقام صاحب بھی یہی کہتے ہیں, آج وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز مارچ میں ہے, اور اس سے پہلے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ ہمارا جو ہے بوریا بستر باندھ کے جو ہے ہمیں بھیج دیا جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, نعروں سے کچھ نہیں ہوگا, اور ظاہر سی بات ہے جو پارلیمنٹ پوزیشن ہے اسی سے فیصلہ ہوگا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سینٹ کے الیکشنوں میں انہیں اکثریت نہیں لینے دیتے یا ووٹ نہیں لینے دیں گے اور ہم اٹھا کے جو ہے ختم کریں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 3.5 سالوں میں اس حکومت نے, آصف زرداری صاحب اور چودھری خاندان جو گجرات کا ہے, ان دونوں نے مل کے اس پاکستان کے کیا مسائل حل کیے ہیں. کوئی ایک مسئلہ بتا دیں, کوئی ایک مسئلہ, سوائے اس کے کہ انہوں نے مہنگائی میں نے پھر ریپیٹ کروں گا اضافہ کیا. روز گیس کی قیمتیں بڑھائیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, کرپشن بڑھائی, مہنگائی بڑھائی, بے روزگاری بڑھائی, ملک کے اندر بے یقینی کی فضا پیدا کی. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سارا سرمایہ باہر چلا گیا.
جو لوگ آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری کریں، ان سے پہلے کہتے ہیں ہمارا ایسا لاؤ، کمیشن لاؤ. تو کیا عوامی مسائل حل کرنے کے لیے، اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، صوبوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے، وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، کیا کہ انہوں نے تو پنجاب کو، جنہوں نے اسے ووٹ دیے نے، اور ان کی حکومت جو پنجاب کے دم قدم سے ہے، میں صوبائیت کی بات نہیں کرتا، لیکن پنجاب سے یہ آج اب جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. وہاں لوڈ شیڈنگ جو بجلی کی ہے وہ 3.5 دن ہو رہی ہے. اپنا بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں، تمام مسائل. اور نہیں، اور 2 جو پاور پلانٹس ہیں نندی پور اور چیچو کے ملیاں کے 1.5 سال سے کراچی ایئرپورٹ پڑے ہیں، اور وفاقی حکومت، زرداری حکومت پنجاب میں نہیں آنے دے رہی. اگر وہ آنے دیتی اور وہ لگ چکے ہوتے تو 3 مہینے کے بعد 900 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں انجیکٹ ہو گئی ہوتی. لیکن آج اس پر 17 ارب روپے کا جرمانہ بھی دینا پڑ رہا ہے، خسارہ دینا پڑ رہا ہے. یہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ امیر مقام صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے بھی 2 دن کے بعد جب ہم نے حکومت جوائن کی تھی میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اور میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو جوائن کریں. تو اگر آپ جیسے لیڈر کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ آپ نے یا تو اپنی پارٹی میں رہنا ہے یا آپ نے عوام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تو کس چیز کا چناؤ کریں گے پھر آپ؟ نہیں، میں مطلب پارٹی میں بھی کھڑے اور عوام کے ساتھ. نہیں، پارٹی آپ کی عوام کے ساتھ تو کہیں سے نہیں نظر آتا کہ کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کو یو ہیو ٹو میک اے چوائس. آپ کو تو پارٹی ابھی عوام کی وجہ سے، پلیز شہزاد صاحب جی میری بات کمپلیٹ. یہ پارٹی ابھی عوام کی وجہ سے، اگر پارٹی میں عوام نہ ہو تو پارٹیاں کدھر رہتی ہے؟ اگر ہم آئے تو بھی عواموں کے لاکھوں ووٹ لے کر آئے، تو ہم تو جو عوام کے مسائل ہے، میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. اگر پچھلے حکومت میں رہا، وزیر رہا، تو بھی اس کے اندر بھی ڈٹ کر بات کی ہے مشرف صاحب کی دور میں، اور اس نے میرا بہت ریگارڈ بھی کیا، احترام جو بھی بات عوامی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، میں اگر 3 سال وزیر رہا ہوں تو وہی آپ جا کے فرنٹیئر میں موٹر وے بھی بنا دیے، لوہاری ٹنل بھی بنا دیے. جو بھی کام عوام کے تھے میں نے ڈٹ کے، میں نے ذاتی اپنا کوئی کام نہیں کیا، لڑا ہو اور یہاں بیوروکریسی سے نکال کر وہی دیا ہے. تو میں آج بھی عوامی بات کرتا ہوں، اس کی مجھے جو قیمت بھی ادا کرنا پڑے. میرے اگر آپ مجھ سے سوال کرتے تو میں آئی عوام کی وجہ سے ہوں. میں اگر یہاں نمائندہ ہوں تو عوام کا ہی خادم. مطلب آپ کاف لیگ کا حصہ رہتے ہوئے عوام کی بات نہ کرو تو میری کیا بات رہ جائے گی؟ کاف لیگ کا حصہ رہتے ہوئے آپ عوام کی بات کریں گے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کسی اور سمت میں جا رہی ہے. قاف لیگ اس طرح پارٹی، پلیز میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ مختلف، قاف لیگ وہی پارٹی ہے جس کو قاف لیگ کوئی پارٹی نہیں ہے، ہم پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ہے، مگر آپ لوگ قاف لیگ کے تھے کہ اس میں وہی لوگ ہیں، اس کی اپنی اپنی ورت ہے. اگر آپ ابھی سارے پاکستان کی دوسرے پارٹیوں میں دیکھیں تو اس میں اس طرح لوگ ہیں کہ ان کی اپنی سٹینڈنگ ہے، اپنی ورت ہے، اپنی ایک سوچ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ایک نام سے، ایک لیئر سے ہم نے اوٹ لیے. میں نے نہیں، کئی لوگ ہیں. امین مقام صاحب میرا مقصد آپ سے یہ سوال پوچھنے کا، تو وہی ہمیں وہی بات کر لینی چاہیے. امین مقام صاحب یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا، ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بتایا کہ حکومت کی کتنی نااہلی ہے اور عوام کا کوئی مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا. کل اگر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ جیسے سیاستدان ہیں جو عوام کی بات کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، ان کو بھی جو ہے ساتھ دینا چاہیے نون لیگ کا اس احتجاج میں؟ کل میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نون لیگ جو ہے کوئی اسٹانس لیتی ہے، احتجاج کرتی ہے کسی قسم کا، تو اس میں ساتھ دیں گے. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ دینا چاہیے؟ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں ہم ان کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہونے کی، ساتھ دینے کی بات کریں. ہمیں خود کر لینا چاہیے، ہمیں خود کر لینا چاہیے. اور میں نے یہ اعلان کل اسمبلی کے فلور پر کیا ہے کہ میں اپنی پارٹی سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور نہیں ہوا تو مجھ میں اتنی صلاحیت ہے، میں ایک MNA نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں فرنٹیئر میں، اور میں نے ثابت کیا ہے. ابھی سوات میں 8 جولائی کو 60,000 سے زیادہ جلسہ کیا ہے. ابھی اس کے بعد 11 جولائی کو بٹگرام میں میرے جلسے میں خود کو ایک دھماکہ بھی ہو، اور پھر بھی 20,000 لوگ بیٹھے رہے اور میں نے وہی جلسہ کیا ہے. پشاور میں بھی جاتا ہوں، میں خود بھی ڈٹ کر بات کرتا ہوں، اس کے لیے نکلتا ہوں اور نکلوں گا بھی. یہ نہیں کہ کسی کے پاس یا نون کے پیچھے جاؤں گا یا فلاں کے پیچھے جاؤں گا. اس کا اپنا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بے شک اپنی جگہ کرے. ہمارا اپنا رائٹ ہے، ہم بھی عوام سے اوٹے لیتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں. تو ہم کسی کے پیچھے ان کی تقلید نہیں کریں گے. اگر اسمبلی میں بولیں گے تو بھی ڈٹ کر بولیں گے، اگر عوام میں جاتے بھی ڈٹ کر جائیں گے. جی میں ویسے پیچھے جانے کی بات نہیں، میں تو ساتھ دینے کی بات کر رہا تھا. لیکن خیال ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، نہیں مطلب اس کی اپنی ایک ہے نا، مطلب اس کا اپنا ایک سوچ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، نہیں امیر مقام بھائی ذرا ایک منٹ، ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے پیچھے چلیں،
اور انہوں نے بھی یہی آپ کو کہا ہے کہ ساتھ دیں, کندھے سے کندھا ملا کے تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیے اگر اصول اور بنیاد عوام کے مسائل کا حل ہے, اگر اصول اور بنیاد ریاست کی مضبوطی ہے, اگر اصول اور بنیاد صوبوں اور وفاق کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں, اگر اصول اور بنیاد اوپر سے تو وسائل جو ہیں وہ صوبوں میں اور صوبوں سے وسائل نیچے عوام کی طرف جانا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے آپ کو اور آپ کے اگر لیڈران جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے آپ کا. آپ دونوں سے میری گزارش ہے میں ایک بریک لے لوں, ایک کمرشل بریک کے بعد جو ہے ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.